میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روایات میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ جنت میں تھے، اور آپ چونکہ انسان ہیں اور اس وقت آپ جیسا کوئی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں اس وقت، تو آپ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی، آپ سوئے تو آپ کی پسلی مبارک سے حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا ان کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے پاس اپنے جیسا ایک انسان حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو حکم ہوا کہ آدم رک جائیے، پہلے حق مہر ادا کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ حکم ہوا کہ 10 مرتبہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے، یہی حق مہر ہے۔ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور آپ کا نکاح حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے کر دیا گیا۔ تو یہ پیاری شان ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ایک ایمان افروز نکتہ اس حوالے سے علماء جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حق مہر شفا بخش ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زوجہ سے اس کے مہر میں سے 3 درہم لے، اس کا شہد خریدے اور اس میں بارش کا پانی ملا کر پی لے، انشاءاللہ الکریم شفا ہوگی۔ تو قربان جائیے ہم سب کی امی جان ام البشر حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کا حق مہر ہی درود پاک تھا، لہذا درود پاک یہ بھی شفا ہی شفا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو ویسے تو درود پاک کی کئی قسمیں ہیں، لیکن صلی اللہ علی محمد یہ بھی مختصر درود پاک ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد کا ورد کریں تو مشکل سے 12 منٹ لگتے ہیں کہ آپ کے 500 درود پاک ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ
کم از کم 313 500 1000 کوئی بھی ایک فگر فکس کر کے اس درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی جب بھی تلاوت ہو اور ترجمہ پڑھتے تو ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں مکتبۃ المدینہ بڑا پیارا شعبہ ہے۔ صراط الجنان شریف یہ مکتبۃ المدینہ نے 10 جلدوں میں شائع کیے۔ تو اینڈرائڈ موبائل تو سب کے پاس ہے، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی IT مجلس نے اس کی ایک موبائل اپلیکیشن بنا لی ہے۔ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، مفت میں پڑھیں بھائی، نہ دے نہ خرچہ کریں۔ اور پھر ماشاءاللہ الکریم ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے اس کی ریکارڈنگ بھی کرا دی ہے۔ آپ جائیں تو روزانہ سن لیں تھوڑا تھوڑا، تو یوں بھی اپنا ایک روٹین بنائیں، 15 منٹ 20 منٹ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنوں گا۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی، اس کی تفصیل الحمدللہ اس میں لکھی ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے جو علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے زمین میں تشریف لانے کا یہ تفصیلی واقعہ لکھا ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے سامنے آپ کے خلیفۃ اللہ پاک کا خلیفہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ پھر جب آپ کو تخلیق کیا گیا تو اللہ پاک نے آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا، آپ کو فرشتوں پر برتری ظاہر کیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا آپ کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان بدبخت تھا، اس بد انجام نے تکبر کیا، اللہ پاک کا حکم ٹالا، سجدہ نہ کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہمارا یہ بیان اسی کا ایک تسلسل بھی ہے، کنٹینیوسلی تفاسیر سے ہم کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، تو یہاں تک بیان ہو چکا تھا۔ اب آگے جو بیان ہوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، وہی جنت جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جس میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا، دونوں کو اسی جنت میں ٹھہرایا گیا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنت میں داخلہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے وہ داخلہ جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، وہ بطور ثواب اور انعام ہوگا، لہذا اس وقت جنت میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، نیند بھی نہیں ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ ہی اہل جنت کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا۔ مگر آدم علیہ السلام کا یہ جنت میں داخلہ یہ بطور ثواب یا انعام نہیں تھا، بلکہ یہ داخلہ بعض حکمتوں کے لیے تھا، اسی لیے وہاں کچھ چیزوں کے قریب جانے سے روکا گیا، اور ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔
یعنی جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت تھی، مگر ایک مخصوص درخت تھا جس کے قریب جانے یعنی اس کا پھل کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا۔ تو ادھر کون سا تھا؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ زیادہ مشہور روایت یہ کہ یہ گیہوں یعنی گندم کا درخت تھا، اور ہمارے یہاں گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت تھا، اور اس کا پھل گندم کا دانہ یہ بیل کے گردے کی جتنا مطلب وہ اس کا وہ تھا حجم۔ اور پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ تو یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے جو معاملات ہیں یہ ہمارے علماء نے اس کی تفصیلی بیان کیا ہے۔ بعض نادان جو ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں مختلف انداز سے باتوں کو اچھالا جاتا ہے، اور جو کمزور ذہن کے ہوں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات بہک جاتے ہیں، اور کہاں کیا بولنا ہے یہ احتیاط نہیں ہو پاتی۔ اور یہ ٹاپک اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے۔ وہ کیا ضروری جو یاد رکھنے کی بھی ہے کہ وہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، دینی معلومات کی کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، حالانکہ بینگ کا مسلم باؤنڈری ہے ہماری، یہ زبان ہے نا، زبان یہ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے، یہ زبان اس میں ہڈی نہیں ہے، گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے۔ ایک پکا کافر دل کی تصدیق کے ساتھ اس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اب کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا ہے، کفر سے ہٹ کر اب یہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اگر اسی زبان سے وہ معاذ اللہ کفریہ کلمات کہتا ہے تو اب وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی مکمل معلومات میں آپ کو دعوت دوں گا، اس کی فکر کریں، بہت اہم بات ہے، خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہیں، میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، بڑی اہم کتاب ہے امیر اہل سنت کی، جس میں امیر اہل سنت نے مثالیں دی ہیں کہ ہمارے یہاں کس طرح کا ماحول ہے، ہنسی مذاق کا ماحول ہے، گیدرنگ کا ماحول ہے، اس میں جناب کس کس طرح سے گفتگو کے دوران کلمہ کفر بولا اور بندہ ایمان سے گیا، کس طرح سے بے باکی کا دور ہے، تو بولتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی انبیاء کرام کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نادان مسلمان کہلانے والے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جناب یہ تو ہمارے پروفیسر ہیں نا، یہ ہمیں پڑھاتے ہیں نا۔ ارے کیسے پڑھاتے؟ انبیاء کرام کی کوئی توہین کرے وہ ہمارا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی کمزور بات کرے وہ کیسے ہمارا استاد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے دنیاوی کوالیفیکیشن ہے اس کے پاس، لیکن جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ جی ہاں، اپنے دل سے نکال دیں، ایسوں کی صحبت ہی مطلب بہت ہی خطرناک ہے۔ تو جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں، کبھی جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کے متعلق نازیبہ گفتگو ہوتی ہے، یہ بہت سخت باتیں ہیں۔ ایسی باتوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھایا، اس بات کو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نفی انداز میں بولتے ہیں، مثلا آپ نے جنتی درخت کا پھل کیوں کھایا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے۔ آپ کہیں گے ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کو آپ سن رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، چینل پر سن رہے ہیں، یا اسکول میں سن رہے ہیں، یا کوچنگ میں سن رہے ہیں، کیسے آپ سن رہے ہیں؟ یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی ہمارے والد صاحب کے متعلق بھی کمزور بات کہے، ہم اس کی گلی سے نہیں گزرتے، کہے تعلق نہیں بھائی، بدتمیز آدمی ہے، میرے باپ کے متعلق بولتا ہے، میرے خاندان کے متعلق بولتا ہے، میں ایسے کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ ارے ماں باپ کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے کوئی کچھ کہے تو ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت کے متعلق اگر کوئی ایسی گستاخانہ گفتگو کرے،
نہ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عام گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اسے کفر فرمایا ہے۔ اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ ہرگز ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اس کی مثال بڑی خوبصورت دی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے علماء کی۔ یعنی یوں یہ اگر وسوسہ بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں بیماری ہو نا تو ڈاکٹر ہی علاج کرتا ہے، ہمارا وسوسہ آ سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں کہ جو ہمارے اس وسوسے کی جو پن ہے یہ نکال دیں۔ یہ وسوسہ آیا، یہ وسوسہ آیا، اب نکالا کیسے گیا؟ تو اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اب اگر ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر کھائیں گے تو گناہ ہوگا، اور شرائط پائے جانے پر کفارہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں روزہ اپنا یاد ہی نہ رہے، یاد نہیں ہے، روزہ رکھنا یاد نہیں ہے، ایک لقمہ نہیں 4 روٹیاں بھی کھا لینا، نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ گناہ ہوگا، نہ کفارہ ہوگا۔ مسئلہ پتہ ہے نا؟ یعنی وہی کام جب جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کیا تو اس پر گناہ بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی آیا، مگر وہی کام بھول کر کیا تو نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ بھول معاف ہے۔ اب سمجھیے، آدم علیہ السلام کو جنتی درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا، یہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا، یہ بھی سچ ہے، مگر آپ نے یہ پھل یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا، بلکہ سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ یہ اللہ پاک نے صاف صاف سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جنتی درخت کا پھل جو کھایا تھا آپ نے بھول کر کھایا تھا، لہذا آپ کا یہ جنتی پھل کھانا ہرگز ہرگز گناہ نہیں تھا۔ کلیئر؟ اب آگے چلیں، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اعتراض کی دنیا بہت وسیع ہے، اعتراض کی دنیا بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اعتراض یہ ہوگا کہ آپ کا جنتی پھل کھانا گناہ نہیں تھا تو آپ کو جنت سے زمین پہ کیوں اتارا گیا؟ سوال ہے نا بھائی۔ چلے جی، آئیے علماء کے پاس چلتے ہیں، حضور اب بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ آئیے، جواب یہ ہے کہ سرے سے یہ سوال ہی درست نہیں ہے، یہ سوال ہی درست نہیں ہے۔ اصل سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ جنت میں رکھا کیوں گیا تھا۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو تو اس لیے بنایا ہی نہیں تھا کہ آپ پیدا ہونے کے بعد جنت میں ٹھہرایا جائے گا، بلکہ زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کا بیان ہو چکا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے فرمایا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، آج 35 کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ کیوں خلیفہ بنایا تھا اس کا پورا بیان ہو چکا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین میں خلافت کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا حکمت کے تحت تھا، جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام خلافت یعنی زمین پر اتارا گیا، لہذا اسے جنت سے نکالا جانا، بے دخل کہنا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت میں ٹھہرایا کیوں گیا تھا؟ اس کی بہت سی حکمت ہے، صرف 2 حکمتیں سن لیجئے۔ پہلی حکمت یہ کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو عملی طور پر واضح کر دیا جائے۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو اس نے آپ کو جنت سے نکالنے کی بہت کوشش کی، معاذ اللہ وسوسہ بھی دیا، آپ کے سامنے جھوٹی قسم بھی اٹھائی، غرض اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی سر توڑ کوشش کی،
مگر یہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی ہیں اور انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان پر شیطان کے داؤ نہیں چلتے۔ البتہ حکمت یہی تھی کہ شیطان نے اپنی دشمنی واضح کر دی، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بھول گئے اور بھول ہی کر وہ جنتی پھل کھا لیا۔ یوں آپ سے گناہ نہیں ہوا، البتہ شیطان کی دشمنی سامنے آ گئی۔ سورہ اعراف میں یہی واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہم انسانوں کو ارشاد فرمایا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ترجمہ و تفسیر پڑھیں، زندگی میں ایک بار تو مکمل کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ یعنی اے اولاد آدم، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی ہے جو تمہارے والدین حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ لہذا اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور شیطان سے بچنا کہ کہیں یہ تمہیں فتنے میں ڈال۔ تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین یہ بنایا گیا تھا، کچھ عرصے جنت میں رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ شیطان کی دشمنی انسانوں سے واضح ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات تربیت دی جا رہی کہ شیطان سے بچنا ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ شیطان کھلا دشمن ہے۔ جی ہاں، واضح قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا، سورہ فاطر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اے لوگو، شیطان تمہارا بہت پرانا دشمن ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، لہذا تم بھی اپنے عقائد کے معاملے میں، افعال و اعمال کے معاملے میں اس خبیث کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے پیچھے ہرگز مت چلو، یہ تو پکا جہنمی ہے، یہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے، اس لیے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، جس حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کا سبب بنا، ایسے ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت سے محروم رہ کر جہنم کے حقدار ہو جائیں۔ لہذا ہمیں اس کی چالوں سے بچتے رہنا ہے۔ اور ظاہر اس کے بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، شیطان یہ لڑائیاں کراتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کو۔ ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ اپنی انگلی اٹھائے جا رہا تھا، اس نے شیطان سے پوچھا کہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں، لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے فساد فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ اسی انگلی کا کھیل ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ یہ سامنے جو شہر ہے نا، اس سے یہ میری انگلی تھوڑی سی دیر میں تباہ کر دے گی۔ لیکن یاد رکھیے یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ تھوڑی دیر میں اگرچہ اس پر ہم کچھ بیان تو سن لیں گے، لیکن یہ اس کی دشمنی کیا ہے علماء نے اس میں بہت تفصیل بیان کی ہے۔ یہ ہم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتا ہے، یہ جو برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، جو کوئی شراب کے نشے میں دھت ہو رہا ہے، کوئی بدکاریاں کر رہا ہے، جو بے حیائی کے کام کر رہا ہے، یہ سب شیطان کے کام ہے۔ اس شیطان کے وار سے بچنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ سب علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول جو ہمیں اجتماعات کے ذریعے، درس کے ذریعے ہمیں بھی بلاتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بلاتا ہے، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی بلاتا ہے، ہماری بچیوں کو بھی بلاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ سب آئیں اور شیطان کے ان مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے یہ آپس کے، بھائی یہ 6 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، یہ اچانک کیا جھگڑا ہو گیا کہ جناب آج کوئی کسی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ کیا ہو گیا کہ آج جناب ماں باپ کو چھوڑ دیا اولاد نے، وہ ماں باپ سسک رہے، وہ علاج کے لیے پریشان ہے۔ آج وہ کیا باتیں ہیں کہ آج اتنی محبت ہی نہیں کہ کوئی پریشان حال ہے تو کوئی اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا روایات میں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہم چل رہے ہو جا رہے ہو، اچانک ٹھوکر لگے اور پاؤں کا ناخن نکل جائے، کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ پورے جسم میں۔ آنسو کہاں سے نکل رہے ہیں؟ آنکھ سے۔ ارے چوٹ تو ناخن میں لگی ہے، یہ آنکھ کیوں رو رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کتنی ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو مسلمان تو یہ ہے نا، قوم تو یہ ہوتی ہے نا، خاندان تو اس طرح ہی یونٹی کے ساتھ چلتے ہیں نا۔ آخر یہ کیسے جھگڑا ہو گیا؟ یہ شیطان بیر دلاتا ہے، شیطان جھگڑے کراتا ہے، شیطان آپس میں دوریاں کراتا ہے۔ تو کیسے کراتا ہے؟ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یہ انگلی سے آخر یہ پورا شہر کیسے تباہ و برباد ہوگا؟ اب شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی جو مٹھائی بنا رہا تھا، وہ چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے بڑے برتن میں گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے اس شیرے میں انگلی ڈالی اور تھوڑا سا شیرہ دیوار پہ لگا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، مکھیاں آ کر بیٹھنے لگی۔ ایک مکھی اس شیرے کے جو قطرہ تھا دیوار پر لگا ہوا، اس پر جا کر وہ شیرے پر بیٹھی، چپک گئی۔ اب وہ جیسے ہی چپکی تو وہ اڑ نہیں پا رہی تھی۔ قریب ہی ایک چپکلی مکھی کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا شکار تو پھنس گیا ہے، اس چپکلی نے اس پہ جھپٹا مارا، فوراً اپنا شکار اپنے منہ میں لے لیا۔ نیچے جو حلوائی کی بلی تھی، اس نے جب چپکلی کا کارنامہ دیکھا کہ چپکلی نے اس طرح سے شکار کر لیا، تو یہاں سے بلی اچھلی اور اس نے چپکلی پہ جھپٹا مارا۔ اب جیسی جھپٹا مارا تو چپکلی بلی کے منہ میں آ گئی۔ برابر کا جو حلوائی تھا، اس کے کتے نے دیکھا کہ اوہو بلی کا کارنامہ، کہ بلی نے اس طرح سے اس چپکلی کو اٹیک کر لیا۔ اس نے جا کر بلی پر حملہ کیا، اس کے منہ سے وہ چھیننے لگا ہوگا، بہرحال وہ بلی مر گئی اسی چکر میں۔ اب وہ بلی اس حلوائی کی پالتو تھی، اس نے جب دیکھا کہ پڑوسی کے کتے نے میری بلی کو مار دیا، تو اس کے ہاتھ میں چمچا تھا، اس نے چمچا لے کے زور سے سر پہ مارا اس کتے کے۔ اب کتے کو جیسے ہی سر پہ لگا تو کائے 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 کر کے وہ تو ڈھیر ہو گیا۔ اب برابر کا جو حلوائی تھا، اس نے کہا یار میرے کتے کو مار دیا اس نے ہے۔ وہ اٹھا چھری لے کر اور آ کر اس نے جناب آؤ دیکھا نہ تاؤ اس حلوائی کے سینے میں چھری مار دی۔ اب جیسے ہی اس حلوائی کے رشتہ داروں کو پتا چلا کہ ہمارے بھائی کو اس نے مار دیا ہے، وہ سارے آئے اور انہوں نے آ کر اس حلوائی کی دکان توڑ پھوڑ دی، اس کو مار دیا۔ اس کے خاندان والوں کو پتا چلا تو وہ بھی آ گئے۔ یوں پورے شہر میں آنن فانن جھگڑا ہو گیا۔ اور جھگڑا کس نے کرایا؟ شیطان۔ کیسے کرایا؟ ایک شیرے کے نقطے سے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان یہ بڑا مکار ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہو۔ جاہل کی علامت یہ ہے کہ جسے سچے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک کو ہماری بھلائی مطلوب ہے، رب کریم نے ہمارے لیے قرآن اتارا، ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ مگر شیطان بخت ہے، ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کے رستے پر چلنا شروع کریں۔ وہاب بن منبہ فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ
ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان بولا کہ آپ کی امت میں میرے 15 دشمن ہیں، آپ خود۔ دوسرا، انصاف کرنے والا سلطان، عاجزی کرنے والا مالدار، سچا بزنس مین تاجر، خوف خدا والا عالم، نصیحت کرنے والا مومن، رحم دل مسلمان، توبہ پہ قائم رہنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا، ہمیشہ باوضو رہنے والا مسلمان، کثرت سے صدقہ دینے والا مسلمان، حسن اخلاق والا مسلمان، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، صاحب قرآن جو کثرت سے تلاوت کرے، رات کو جو سب سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے والا۔ پوچھا کہ تیرے دوست کون ہیں؟ شیطان بولا یہ 10 میرے دوست ہیں۔ کون؟ ظالم حکمران۔ دوسرا، تکبر کرنے والا مالدار، خیانت کرنے والا تاجر، شرابی، چغل خور، زنا یعنی بدکاری کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، نماز کو اہمیت نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی امید، زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی امید رکھنے والا۔ یہ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو ہمیں دشمن بننا ہے تو وہ اوصاف پیدا کرنے ہیں، ہمیں اوصاف پیدا کرنے، کوالٹیز پیدا کرنی۔ کیسے ہوں گی؟ آئیے دعوت اسلامی سکھاتی ہے نا، کورسز میں کیا سکھا رہی ہے؟ 7 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 63 دن کے کورسز ہو رہے ہیں کنٹینیوسلی فیضان مدینہ میں۔ آپ کو مدنی قافلوں میں بلایا جا رہا ہے، آپ کو اجتماع میں بلایا جا رہا ہے کہ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے، خود نہ رہے صرف، بلکہ اپنے بچوں کو بھی لائیں، اپنی بچیوں کو بھی لائیں، مدنی چینل کی ترکیب بنائیں، تاکہ یہ جو دنیا بھر میں جو ایک ایمان کو بگاڑنے کی اور جو گناہوں کا جو ایک سلسلہ بڑھانے کا ایک جو تحریک چلی ہے، مسلمانوں کو جس طرح سے غفلت کا میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ان سے مسلمانوں کو بچائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کے بھی قرآن میں واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر جب عذاب نازل کیا، پوری کی پوری بستیاں برباد ہو گئیں، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، ان پر آگ کا عذاب نازل ہوا، ان پر پتھر برسائے گئے، ان پر زلزلے آئے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو لازم کر لیں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکیوں اور عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں